پیسے دو پھر جہاز اڑاؤ۔ ریاض ایئرپورٹ پر فیول نہ ملنے کے سبب کئی گھنٹے تاخیر کے شکار قومی ایئر لائن کی پرواز بالآخر روانہ کر دی گئی۔ ریاض ایئرپورٹ پر فیول فراہم کرنے والی کمپنی نے قومی ایئر لائن کو فیول دینے سے انکار کر دیا۔ ریاض ایئرپورٹ پر پی آئی اے کو فیول دینے سے انکار۔ ریاض سے اسلام آباد پی آئی اے کی پرواز 3 گھنٹے سے زائد تاخیر کا شکار ہوئی ہے۔ پاکستان کے ریاستی ملکیتی ادارے اس وقت بریک ڈاؤن کی سچویشن سے گزر رہے ہیں اور اس کی تازہ ترین مثال پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن ہے۔ قومی ایئر لائن دیگر ریاست ملکیتی اداروں کی طرح اپنی آخری سانسیں لیتا دکھ رہا ہے۔ ٹون انٹرپرائزز 2016 میں جو یہ نقصان کر رہی تھی وہ جی ڈی پی کا 0.5% تھا، آج یہ 4% نقصان کر رہی ہیں۔ حال ہی میں پی آئی اے کو بیل آؤٹ پیکج ابھی تک نہیں دیا گیا تو تنخواہیں بھی نہیں ملیں، پروازیں بھی متاثر ہو رہی ہیں۔ یہ سسٹینیبل ہے اگر ہم صرف پی آئی اے کی بات ہی کر لیں، اس کو چلانا یا اس کو ری انجینئر کرنا؟ اور جلد دنیا بھر کی فضاؤں میں نیشنل کیریئر پی آئی اے شاید نہ اڑ پائے۔ ناظرین، گزشتہ 24 سالوں سے پی آئی اے خبروں کی زینت ہے، بٹ انفارچونیٹلی فار آل دا رانگ ریزنز۔ اور اب تازہ ترین خبر کے مطابق پی آئی اے کی سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض سے اسلام آباد آنے والی پرواز 3 گھنٹے سے زائد تاخیر کا شکار ہے، کیونکہ پی آئی اے کی طرف سے ادائیگی نہ ہونے سے پروازوں کے لیے سعودی کمپنی نے فیول فراہم کرنے سے بھی انکار کر دیا ہے۔ ابھی تک باضابطہ طور پر بھی ادائیگی نہیں کی گئی اور ذرائع کے مطابق اس وقت پی آئی اے کا مالی بحران کا خاتمہ ایز آف رائٹ ناؤ نہ کیا گیا تو 33 میں سے کم از کم 15 طیارے گراؤنڈ ہو جائیں گے، یعنی کہ کل فلیٹ کا 50%۔ ناظرین، اب تفصیلات کے مطابق ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ فنڈز نہ ہونے کی وجہ سے فلائٹ آپریشن بند ہونے کا بھی خدشہ ہے، اور ابتدائی طور پر کراچی سے تربت، بھاولپور سے سکھر کی پروازیں منسوخ کر دی گئی ہیں، جبکہ کراچی سے مسقط جانے والی 2 طرفہ پروازیں بھی منسوخ کر دی گئی ہیں۔ اسی طرح فنڈز کی کمی سے پی آئی اے کے تمام ملازمین کو تاحال تنخواہوں کی ادائیگی بھی نہیں کی جا سکی، اور اگر 2 دن میں فنڈز جاری نہ کیے گئے تو اندرون اور بیرون ملک جانے والی 30 سے زائد پروازیں معطل کر دی جائیں گی۔ اور اب ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق قومی ایئر لائن کے ذمہ 260 ارب روپے قرض کی ادائیگی کے مؤخر کیے جانے کا امکان ہے، کیونکہ قرض کی گارنٹی نگران حکومت کی جانب سے دی گئی ہے۔ حالانکہ گزشتہ روز پی آئی اے کو فنڈز جاری کرنے سے انکار کر دیا گیا تھا۔ ای سی سی اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ بیل آؤٹ پیکج کی بجائے پی آئی اے کی ری اسٹرکچرنگ کی جائے۔ گزشتہ ہفتے وزارت ہوا بازی کی جانب سے وفاقی حکومت کو لکھ کر دیا گیا کہ اس وقت پی آئی اے پر قرض دہندگان، طیارے لیز پر دینے والوں، ایندھن فراہم کرنے والوں، بیمہ کنندگان، بین الاقوامی اور ڈومیسٹک ایئرپورٹ آپریٹرز اور انٹرنیشنل ایئر ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن کے بقایا جات واجب الادا ہیں، اور اگر یہ ادائیگیاں نہ کی گئیں تو طیارے گراؤنڈ کرنے کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں بچے گا، جس کے پیش نظر 23 ارب روپے دیے جائیں۔ یہ کہ جو فلائٹ آپریشنز ہیں وہ بھی جو ہے متاثر ہونا شروع ہو گئی ہیں فنڈز کی قلت کی وجہ سے، تو یہ کس حد تک جو ہے متاثر ہو چکی ہیں اور فنڈز کی قلت کا سامنا کیوں کرنا پڑ رہا ہے؟ دیکھیں منیر صاحب، یہ تو قومی ایئر لائن ہے، ہمیں تو فخر ہونا چاہیے کہ پاکستان کی قومی ایئر لائن پی آئی اے اور ہماری اپنی ایئر لائن ہے، لیکن بدقسمتی سے اس ایئر لائن کا حال وہ ہے کہ ہم خون کے آنسو روتے بھی ہیں اور رلاتے بھی ہیں، اور رلاتے پیسنجر کو بھی ہیں اور ملازمین کو بھی رلاتے ہیں۔ قومی ایئر لائن کی مالی بے ضابطگیاں مبینہ طور پر، اس کے علاوہ پھر اس میں مالی خسارہ جس کی وجہ سے یہاں کے جو ملازمین ہیں ان کو تنخواہیں بھی جو ہے وہ تاخیر سے ملتی ہیں۔ اس سے اگر دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو قومی جو اثاثہ ہے ہمارا فلمل، تو یہ ہماری جو انتظامی امور کی جو آپ کہہ لیں کہ یہ غفلت ہے، جس کی وجہ سے قومی اثاثے اب بدحالی کی طرف جا رہے ہیں۔ جی بالکل خورشید صاحب سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں، لیکن ہمیں فخر ہے کہ پی آئی اے جو ہے وہ ہماری ہے، ہماری قومی ایئر لائن ہے، اور پی آئی اے نے کافی ساری اور ایئر لائنز بنائی ہیں، جیسے کہ ایمریٹس ہو گئے اور بہت ساری ایسی ایئر لائنز ہیں جن کو پراپرلی پی آئی اے نے جو ہے وہ ان کو ٹرین کیا ہے، لیکن ابھی اتنی بدحالی کا شکار ہو جانا اچانک سے کہ اتنا نقصان، یہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی اور آؤٹ آف نو ویئر لائک۔ دیکھیے سونیا، میرے گھر کو لگ گئی آگ گھر کے ہی چراغ سے، یہ اپنے ہی لوگ ہیں، ہمارے اپنے لوگ ہیں جنہوں نے اس قومی ایئر لائن کو جو وہ نقصان پہنچایا، اور یہیں سے لوگ جو دوسری ایئر لائنز میں گئے وہ ایئر لائنز کامیاب ہیں۔ مطلب آپ دوسری ایئر لائنز کو دیکھیے وہ بڑی کامیاب چل رہی ہیں۔
دیکھیے آپ نے جو اعداد شمار دیے ہیں ہمارا اندازہ یہ ہے کہ یقیناً جو ہم اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کا جو ہمارے فیڈرل بجٹ پہ بوجھ ہے اس میں نمایاں طور پر اضافہ ضرور ہوا ہے، مگر یہ اللہ کا شکر ہے کہ شاید ابھی تک 4% آف جی ڈی پی تک نہیں پہنچا ہے۔ اندازہ یہ ہے کہ وہ اس وقت تقریباً 2% آف جی ڈی پی ہو چکا ہے جی، وہ بھی بہت زیادہ ہے، 1500-1600 ارب سے بھی زیادہ جا چکا ہے۔ جی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس بوجھ کو کس طرح کم کیا جائے۔ یقیناً آپ کو اس کا اندازہ ضرور ہوگا کہ اس میں ایک بہت بڑا حصہ ہمارا جو پاور سیکٹر ہے، یعنی کہ بجلی کا جو شعبہ ہے اس کی جو سبسڈی ہے وہ اس کا یہ بہت بڑا حصہ ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پی آئی اے کے ساتھ ہم کیا ہونا چاہیے۔ دیکھیے پی آئی اے کے ساتھ پچھلے تقریباً 10-15 سال سے مختلف وقتوں پر یہ ہوتا رہا ہے کہ پی آئی اے کو پرائیویٹائز کر دیں، مگر ایسا ہو نہیں پایا ہے۔ اور 1-2 مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ جو سول ایویشن اتھارٹی کے جو سٹاف ہے، کافی بڑا یونین ہے یہ، ان کے احتجاج کی وجہ سے بھی یہ سلسلہ آگے نہیں بڑھ پایا تھا۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا اس مرتبہ حکومت جو ہے وہ کس طریقے سے پرائیویٹائزیشن کی طرف آگے بڑھے گی۔ البتہ جو لیکوڈیٹی پوزیشن ہے آپ کی پی آئی اے کی وہ کافی حد خراب ہو چکی ہے۔ صحیح۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، وہ آپ تو خود پرائیویٹائزیشن کے باقی ماہرین معیشت کی طرح حامی رہے ہیں، یہ جو ہم کر نہیں پائے، کیونکہ جو ادارے ہم نے پرائیویٹائز کیے حکومت کے پاس بھی ریونیو آیا اور وہ خود بھی بینکس ہوں یا فیکٹریز ہوں وہ منافع میں چلے گئے، اور اس کے برعکس ایک بینک ہم نے رکھ لیا تو اس کی جو حالت ہے، کارکردگی ہے، وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ کیا وجہ ہوئی کہ ہر قسم کی یہاں حکومتیں آئیں، سول الیکٹڈ گورنمنٹس بھی آئیں، ایک فوجی حکومت بھی پرویز مشرف صاحب کی آئی، یہ کر کیوں نہیں پائے؟ اور اتنا بڑا بوجھ ریاست کتنا عرصہ برداشت کر سکتی ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ بوجھ کے بارے میں آپ سے یہ کہتا چلوں کہ آج یہ پوزیشن ہے کہ ہمارے جو ریونیوز ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے، آپ ان میں سے جو ٹرانسفر ہم کرتے ہیں این ایف سی ایوارڈ کے تحت اپنے پروونشل گورنمنٹس کو، تو جو نیٹ ریونیوز رہ جاتے ہیں وہ منفی ہو چکے ہیں، کافی حد تک منفی ہو چکے ہیں۔ ایک حکومت میں پی ٹی آئی دور حکومت میں ایک منسٹر صاحب نے اعلان کر دیا، بیان دے دیا اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہ جو ہمارے پائلٹس جو ہیں اتنے، ایک تعداد بتا دی کہ جی وہ ایجوکیٹڈ نہیں ہیں، جعلی ڈگریاں ہیں اور جعلی طور پر بھرتی ہوئے ہیں۔ اس سے بھی پی آئی اے کو نقصان ہوا یا اوورآل ہماری انڈسٹری کو، ایویشن کو؟ یقیناً ہوا ہے، آپ نے بالکل ٹھیک کہا۔ اب دیکھیے کوالٹی آف ٹریننگ میں بھی جو کمی آئی ہے اور ایک نظام ایسا کھڑا ہو گیا ہے کہ کوالٹی پہ بالکل ایمفیسس نہیں رہا، اور ہوا یہ کہ جو پائلٹس ہمارے دوسرے ایئر لائنز میں چلے گئے تھے وہ تقریباً بے روزگار ہو گئے اس کے نتیجے میں۔ تو یہ دیکھیے ہر طرح سے ہم نے سٹینڈرڈز کو گرنے دیا ہے اور کوئی ایمفیسس اس میں نہیں رہی ہے، اور ود آل ڈیو ریسپیکٹس ہماری بیوروکریسی جو ان اداروں کو چلاتی ہے منسٹری لیول پر اور اداروں میں، ان کی ٹیکنیکل اور فائنینشیل ایکسپرٹیز ود آل ڈیو ریسپیکٹس بہت لمیٹڈ۔